الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم پر 19 فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے. علاوہ ازیں یہ باتیں بھی آپ کے سامنے آئی تھی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی جانب سے مال ملتا ہے، اولاد ملتی ہے، ساز و سامان ملتے ہیں، حکومت و اقتدار میسر ہو جاتا ہے تو وہ منمانی کرنا شروع کرتے ہیں. کسی اچھے انسان کی اچھی باتوں کا ان پر اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اچھے لوگوں کو اپنے ماتحت بنانے کی کوشش کرتا ہے. اس سلسلے میں کچھ باتیں اس سے پہلے آ چکی ہے ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہ اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا مال دیا تھا، 12 یا 13 بیٹے عطا فرمائے تھے، اور ساز و سامان بھی بے انتہا ان کے پاس تھا. اس کے ساتھ ساتھ مزید چیزوں کی ہوس بھی کرتا تھا، لالچ بھی کرتا تھا. علاوہ ازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست مخالفت کرتا اور قرآنی آیتوں کی خلاف ورزی میں دن رات لگا رہتا تھا. ایسے انسان کے انجام کار کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ ہم ضرور بھی ضرور جہنم کے آگوں کے پہاڑ پر اسے چڑھائیں گے. پھر اس کی حرکت کا تذکرہ کیا گیا، اس کے کرتوت بدر کا ذکر بھی کیا گیا کہ مجمع میں اپنی بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے اس نے غور و فکر کا ایک انداز اختیار کیا. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بڑا سمجھدار ہے، گہری سوچ میں پڑا ہوا ہے. پھر سوچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تجویز تیار کیا. پھر وہ سوچا، پھر تجویز تیار کیا. پھر اس کے بعد مجمع کو دیکھا. پھر دیکھنے کے بعد تیور چڑھا لیا، منہ بسور لیا، منہ بنا لیا. پھر پیچھے کو مڑا، تکبر و غرور بھی کیا، اور اس کے بعد کہنا شروع کیا کہ ہم نے ساری صلاحیتوں کو لگانے کے بعد یہ تجویز پاس کیا ہے کہ محمد جس کلام کو پیش کرتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ان کا گڑھا ہوا کلام ہے جو پہلے سے نقل ہوتا ہوا اس کے پاس پہنچا ہے. ایسے انسان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ہم اسے سقر نامی جہنم کے گڈھے میں ڈال دیں گے. پھر سقر سے متعلق باضابطہ سوال ہوا اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے، ما دراک ما سقر، آپ کو کیا پتہ سقر کیا چیز ہے؟ پھر اس کے بعد اس کی تشریح بھی قرآن نے کی ہے، لواحۃ للبشر. سقر نامی جہنم کا یہ حصہ جو انسان بھی اس میں پہنچے گا اس کی چمڑیاں ادھیڑ کے رکھ دے گا، اس کو جھلسا کے رکھ دے گا. جو انسان جہنم میں پہنچے گا اسے باقی بھی نہیں چھوڑے گا اور اسے مرنے بھی نہیں دے گا. یعنی حیات و موت دونوں کے درمیان کی کشمکش کی زندگی اس کی گزرے گی. پھر اس کے بعد 19 فرشتوں کا تذکرہ کیا اور اس کی وجہ بتائی ہے
کہ اس گنتی کا مقصد یہ ہے کہ کافروں کی آزمائش ہو جائے، اہل ایمان یقین کر لے، یا اہل کتاب کو یقین آ جائے اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور ایمان والے اور کتاب والے یعنی اہل کتاب اور مومن کسی قسم کی شک و شبہ سے دو چار نہ ہو، اور منافقین جن کے دل میں مرض ہے نفاق کا، اور کافر لوگ کہنا شروع کر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے اللہ مثالوں کے بیان کرنے کے بعد جسے چاہتا ہے ہدایت سے نواز دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ کوئی انسان اللہ کے لشکر کی تعداد کو جان نہیں سکتا۔ جب اس انسان نے اپنے مال و دولت پر گھمنڈ کرتے ہوئے، اپنی اولاد پر فخر کرتے ہوئے اور ساز و سامان کی زیادتی پر غرور کرتے ہوئے کہا تھا کہ کون ہے جو ایسا اللہ کے متعین کردہ جہنم پر 19 فرشتوں کا مقابلہ کر سکے، پھر اس نے خود یہ کہا کہ 10 آدمی کا جماعت تیار کرو اور ایک فرشتہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس میں سے ایک نے کہا کہ 17 فرشتوں سے ہم اکیلا لڑ لیں گے، کسی 2 کی تیار کر لیجئے، 2 فرشتوں کا وہ نمٹ لے، باقی 17 کو زیر کرنے کے لیے ہم تو کافی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو قرآن نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ صرف 19 کی گنتی تمہیں بتلائی گئی ہے نا، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فرشتے لشکر ہیں، اور اللہ کے لشکروں کی تعداد کتنی ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، خود فرشتوں کو معلوم نہیں، انبیاء و مرسلین کو معلوم نہیں ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ صرف مثال کے طور پہ تمہارے سامنے 19 فرشتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ تمہاری ہکڑی نکل جائے اور تمہارے اندر کے بغض و اناد ظاہر ہو جائے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی شیطانی تم کرتے ہو، تمہاری نفرت تمہاری زبان سے ظاہر ہو جائے۔ پھر اخیر میں کہا ان ہی وما ہی الا ذکر للبشر۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کلام ہے بشر کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نصیحت ہے بشر کے لیے۔ اس میں 2 بات ہیں، ایک تو قرآن کے بارے میں کہا کہ نصیحت ہے بشر کے لیے، دوسرا جہنم کے بارے میں کہا گیا کہ انسان کے لیے نصیحت کا سامان ہے، اپنے آپ کو سدھار لے ورنہ وہ جہنم کا کوندن بنے گا۔ آگے کی آیتوں میں اسی سلسلے میں چند باتیں۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، اگر ان لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن بشر کا گڑھا ہوا کلام ہے تو ان کی بات بالکل سچی نہیں ہے۔ والقمر، چاند کی قسم، واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم وہ جانے لگ جائے، جب وہ چلی جائے پیٹ پھیر لے، اس رات کی قسم، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب روشن ہو جائے۔ رات و دن کا سلسلہ جاری ہے، گردش لیل و نہار، آنا جانا رات و دن کا جاری و ساری ہے۔ کہا انہا لإحدى الکبر، اس سلسلے میں 3 باتیں بتائی گئی۔ انہا مراد یہ جہنم اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوسری بات انہا لإحدى الکبر، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اور تیسری بات یہ قرآن جو نصیحت پر مشتمل ہے، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ بے شمار کتابیں اس سے پہلے آ چکی ہیں، چھوٹے چھوٹے صحیفے آ چکے ہیں، 3 بڑی کتابوں کا تذکرہ ہو چکا ہے، ان میں ایک بڑی کتاب، یہ بڑی نشانی قرآن بھی ہے۔ کہ جس طرح رات کی تاریکی چھاتی ہے تو گمراہی چھائی ہوتی ہے، کفر کی گمراہی ہو، نفاق کی گمراہی ہو، اوہام و خرافات کی گمراہی ہو۔ جب رات ختم ہو جاتی، دن کا اجالا نمودار ہوتا، روشنی پھیل جاتی ہے، تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے ذریعے سے انسان کی اندر کی تاریکیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے جب دن کا سورج نکل آتا ہے،
اسی طریقے سے جو گمراہیاں ہیں، جو بدعقیدگیاں ہیں، جو خرافات ہیں، جو شرک و کفر کی خرابیاں ہیں، جو نفاق کے امراض ہیں، ان تمام چیزوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ کیا فرمایا؟ انہا لإحدى الکبر، یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، نذیرا للبشر، انسان کو خبردار کرنے کے لیے۔ وہ جہنم بھی ہے، اللہ کے رسول کی ذات بھی ہے، اور قرآن مقدس کی آیات بھی ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، ہر اس انسان کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ آگے بڑھ جائے یا پیچھے ہٹ جائے، نیک کام کرنے کے لیے آگے بڑھے یا برا کام کرنے سے پیچھے ہٹ جائے، اس کے لیے نصیحت ہے۔ یا اگر جہنم کا تذکرہ مانا جائے تو کہا اس کے لیے نصیحت ہے۔ اب چاہے تو انسان جہنم میں کود جائے، چاہے تو جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے، چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے جنت کا مستحق بن جائے، چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان، ہر نفس اپنے عملوں کے ساتھ گروی ہے۔ گروی بندھن ہوتا ہے، کسی سے کوئی چیز آپ نے لیا، یہ سامان میرا رکھیے، پیسے دے دیجئے، پیسے واپس کروں گا، سامان دے دیجئے گا، گروی اس کو بولتے ہیں۔ یا کوئی چیز رکھی آپ نے، ہر انسان اپنے عمل سے گروی ہے، جیسا وہ عمل کرے گا ویسا اس کے ساتھ برتا ہوگا۔ اگر اس نے اچھا عمل کیا ہے تو کوئی اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لیا، اس نے اگر برا عمل کیا ہے اس نے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیا ہے۔ تو انسان کے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ فرمایا ہر انسان بما کسبت رہینہ، جو کچھ اس نے کیا ہے اسی کے عوض میں گروی میں پڑا ہوا ہے۔ الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے، مراد جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے یہ آزاد ہے، وہ اسیر اور غلام نہیں ہے، کسی کا بندھن پڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں آزادی کا پروانہ مل چکا ہے۔ جو ہی اس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملا وہ انسان خوش ہوگا اور سمجھ جائے گا کہ ہمیں جنت کی طرف جانے کا پروانہ مل چکا ہے۔ فی جنات، یہ جنتی اصحاب الیمین ہے، وہ جنتوں میں ہوں گے۔ اس سے پہلے کئی بار تذکرہ ہو چکا ہے کہ میدان محشر میں تمام انسانوں کو لایا جائے گا، ان کی زندگی بھر کا جو عملی ریکارڈ تیار کر کے فرشتوں نے رکھا ہے نام اعمال کی شکل میں انسان کو پیش کیا جائے گا۔ جنتی انسان کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے اور جہنمی انسان کے بائیں ہاتھ میں پیچھے سے نام اعمال پکڑا دیے جائیں گے۔ جو جہنم میں گیا وہ جہنم میں گیا، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے، کفر و شرک کی بنیاد پر جہنم میں گیا وہ تو ہمیشہ رہے گا، لیکن گناہ کی بنیاد پہ جہنم میں گیا، شرک سے بچا ہوا ہے، کفر سے بچا ہوا ہے، توحید و ایمان اس کے دل میں موجود ہے، تو گناہوں کی سزا کاٹ کے ایک نہ ایک دن وہ انسان جنت میں ضرور چلا آئے گا۔ البتہ جو انسان جنت میں چلا گیا اب اسے جنت سے کبھی نکلنا نہیں ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یتساءلون، جنت میں جو انسان پہنچیں گے آپس میں سوال جواب کریں گے۔ بھئی ہمارے تو وہ ساتھی بھی تھے، کہاں دکھتا نہیں ہے، ہم لوگ ایک ساتھ ایگزام دیا، ایک ساتھ پڑھا لکھا، اس کا رزلٹ کیا ہوا، دکھتا اگتا نہیں ہے، کیا بات ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جنت کا ایک ماحول بیان کیا گیا، جنتی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے وہ کہاں ہیں۔ پھر اس کی بعد جب دیکھا ان کی گفتگو ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتے کہیں گے کہ تم ان کو دیکھنا چاہتے ہو، ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، ان سے گفت و شنید کرنا چاہتے ہو، ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی انسان کے سامنے جہنمی انسان کا پورا نقشہ پیش کر دے گا، جبکہ جنت کہیں اور ہے اور جہنم کہیں اور بہت دور ہے۔ یہ چیزیں شروع دور میں سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن آج کے دور میں سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔
اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ جنت تو اونچائی پہ ہے، جہنم بالکل گڈھے میں ہے، وہ جنتی انسان جہنمی کیسے دیکھیں، کیسے بات کریں گے، پھر دور سے کس طرح گفتگو ہو سکتی ہے؟ حج یہاں بیٹھے پوری دنیا سے بات کرتے ہیں، تار لگا کے ساتھ، تار لگا کے بھی، بغیر تار کے بھی، وائرلیس بھی آپ استعمال کرتے ہیں، آڈیو ویڈیو ساری باتیں آپ کی ہو رہی ہیں۔ انسان جب یہ ترقی کر سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو اعتراض کی کیا بات ہے؟ تو اس دور میں سمجھنا مشکل تھا، لیکن آج کے دور میں سمجھنا یہ آسان ہو گیا۔ جب یہ جنتی انسان آپس میں سوال جواب کریں گے، اسے دیکھنے کو نہیں مل رہا، کہاں ہے، پتہ نہیں کس حالت میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تم دیکھنا چاہتے ہو، دیکھو تمہارے سامنے نقشہ پیش کرتے ہیں۔ یتساءلون عن المجرمین، اولاً تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مجرموں کے بارے میں سوال کریں گے۔ ہمارے ساتھیوں میں کچھ بدماش قسم کے لڑکے بھی تھے، وہ کہاں ہیں؟ ہمارے دوست احباب میں الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے تھے، وہ کہاں ہیں؟ یہ آپس میں بات کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ کھول دے گا، جہنم کو ان کے سامنے ظاہر کر دے گا، پھر جنتی انسان جہنمی سے پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ یتساءلون عن المجرمین، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے مجرموں کے بارے میں۔ جب مجرموں کو سامنے لایا جائے گا، جہنمیوں کو دکھا دیا جائے گا، ما سلککم فی سقر، تو جنتی انسان جہنمی سے پوچھے گا کہ تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ ما سلککم، تمہیں کس چیز نے ڈال دیا، فی سقر، جہنم کے گڈھے میں؟ جواب کیا ہے؟ بڑا خطرناک جواب ہے، اس پر ہمیں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جواب کیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، پہلا جواب، بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جنتیوں نے جہنمیوں سے سوال کیا تم جہنم میں آئے کیوں؟ بھائی ہمارے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، ہم ناوالا، ہم پیالہ بنے ہوئے تھے، گھومنا پھرنا ہمارے ساتھ ہوتا تھا، سارے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ہم کیا کرتے تھے، ہم جنت میں، تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ وہاں جہنمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، ہم تمہارے ساتھ تو رہتے تھے لیکن نماز کے وقت میں کھسک جاتے تھے، کھانے پینے میں، دوڑ دھوپ کرنے میں، کھیل کود کرنے میں، بات چیت کرنے میں تمہارے ساتھ تو ہم دیا کرتے تھے، لیکن جب نماز کی باری آتی تھی تو ہم الگ تھلگ ہو جاتے تھے۔ لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، اسی کی سزا ملی ہے کہ تم جنت میں گئے، ہم جہنم میں چلے آئے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسرا جواب، جہنم میں جانے کی دوسری وجہ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ یہ دو باتیں بیان کر کے اللہ نے دو حقیقت کی طرف اشارہ کیا۔ مراد، نہ ہم اللہ کا حق ادا کرتے تھے، نہ ہم بندوں کا حق ادا کرتے تھے۔ اللہ کا حق ادا کرتے تب بھی جنت ملتی، بندوں کا حق ادا کرتے تب بھی جنت ملتی، تو نہ اللہ کا حق ادا کیا نہ بندے کا حق ادا کیا، نہ اللہ کے لیے نماز پڑھی نہ غریب و نادار کو کھانا کھلایا۔ سزا تو مل نہیں تھی، جہنم میں تو جانا ہی ہے، یہ سزا ملی ہے، یہ ہماری حرکتوں کی سزا ہے۔ وہاں جانے کے بعد انسان اپنی غلطی کا احساس کرے گا۔ تیسرا جواب، تیسری وجہ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بیہودہ بکواس کرنے والوں کے ساتھ بکواس کرتے تھے۔ گپ شرابہ لگا ہوا ہے، دوست احباب کی مجلس جمی ہوئی ہے، گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، نماز کا وقت گزر جائے پرواہ نہیں ہے، اچھے کام کرنے کا موقع نہ ملے پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم گپ کرنے میں، بات چیت کرنے میں، ادھر ادھر کی کج بحثی کرنے میں لگے ہوئے رہتے تھے۔ اس کی وجہ ہے، اسی وجہ سے ہم جہنم میں چلے آئے۔ نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اور یوں ہی ہمارا وقت گزر جاتا تھا بات چیت کرنے میں۔ چوتھا جواب یا چوتھی وجہ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے۔
جھٹلانے کی دو شکل ہے، ایک تو زبان سے انکار کر دیا، ایک عمل سے انکار کر دیا۔ اگر کسی انسان کو آخرت کا یقین ہوگا تو اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرے گا کہ جہنم سے بچنا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ان کے دوست احباب جہنم سے بچنے والے اعمال کر رہے ہیں، اور ان کا معاملہ ہے کہ ساتھ رہتے ہیں لیکن اچھے اعمال کرنے میں ساتھ نہیں دیتے اور برے اعمال میں ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو چوتھی وجہ لوگ بتلائیں گے، مجرمین لوگ جہنم میں ہیں جو ہیں، وہ کہیں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم آخرت کے دن کو اور بدلے کے دن کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ جب بات ہوتی تھی ایسا ویسا ہوگا تو کبھی ہم زبان سے انکار کر دیکھا جائے گا جو ہوگا، اور کبھی ہم اس کو دل سے غلط جانتے ہوئے اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے کہ ایسا عمل کر لے جس کے نتیجے میں ہم آخرت کی تباہی و بربادی سے بچ جائیں۔ تو اس طرح ہم جھٹلانے کا عمل کرتے تھے۔ یہ 4 وجوہات ہمارے ہیں جس کے نتیجے میں جہنم میں آ گئے۔ حتی اتانا الیقین، اسی طرح ہماری زندگی گزر رہی تھی یہاں تک کہ ہمیں یقینی چیز آ گئی، یعنی موت آ گئی۔ 4 وجوہات ہے جہنم میں جانے کے، اب کھوج لیجئے۔ آپ ہو، آپ کے گھر والے ہو، دوست احباب ہو، رشتہ دار ہو، ملنے جلنے والے ہوں، ان وجوہات کو تلاش کیجئے۔ اگر واقعی اچھے دوست ہیں تو اس قسم کی دوستی کو برقرار نہ رکھیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دوستی کے نتیجے میں آپ بھی اس سے متاثر ہو جائیں اور وہ آپ ان کو مسجد کیا لائیں گے، وہ مسجد سے آپ کو کنارہ کر دیں گے۔ کہ یہ 4 خرابیاں ہیں جہنم میں جانے کی وجہ بنتی ہیں۔ پہلی وجہ، ہم نماز پڑھنے والے نہیں ہیں۔ دوسری وجہ، مسکین کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسری وجہ، گپ شپ کرنے میں وقت کو برباد کر دیا کرتے تھے۔ اور چوتھی وجہ، ایسا لگتا ہے کہ ہم آخرت کے دن کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر ہم جہنم میں آئے ہیں۔ ہمیں سدھر جانا چاہیے تھا، سوچے سدھر جائیں گے، اچھا کل کر لیں گے اور پرسوں کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، لیکن وہ موقع ہمیں ملا نہیں۔ اس سے پہلے ہمیں موت آ گئی، توبہ کی توفیق نصیب تو نہیں ہو سکی، البتہ موت کے چنگل میں ہم چلے گئے۔ اب توبہ نہیں کر سکے، گناہوں سے بچ نہیں سکے، اپنے ایمان کی تجدید نہ کر سکے، اپنی اصلاح نہ کر سکے، تو جہنم میں نہیں آئیں گے تو کہاں آئیں گے؟ اب اندازہ لگائیے، 2 دوست کی گفتگو ہو رہی ہے، ایک کامیاب ہوتا ہے کہ ناکام ہوتا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں، رزلٹ لے کے آتا ہے، کامیاب کیوں ہو بھائی؟ کامیاب کیوں نہیں ہوئے بھائی؟ آپ تو پڑھ رہے تھے، ہم تو پڑھ نہیں سکے، ہم فلاں کام میں لگے رہ گئے، اب ناکام ہو گئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اس وقت میں اپنی ناکامی کی وجہ تلاش کرنے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ قرآن نے ان وجوہات کو بیان کر کے انسانوں کو یہ تعلیم دیا ہے کہ تم ایسی حرکتیں نہ کرنا کہ کل تمہیں بھی جہنم میں جلنے کے بعد اس قسم کی وجوہات بیان کرنے کی نوبت آ جائے، بلکہ اپنی اصلاح کر لو اور نماز کی پابندی کرو، غریب و نادار کی کھلانے کی ترغیب بھی دو اور دیا کرو، کھلائے کرو، اور ادھر ادھر کی بکواس میں نہ پڑا رہا کرو، اور آخرت کی تکذیب کرنے سے گریز کیا کرو تاکہ تم جہنم سے بچ سکو اور جنت میں چلے جا سکو۔ ورنہ انسان کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں وقت متعین ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے۔ کوئی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے اپنی زندگی کی حد بندی لے کے آتا ہے، کتنا کھائے گا وہ پورا نقشہ لے کے آتا ہے، کہاں جائے گا وہ پورا سفر کا ذانچہ تیار کر کے آتا ہے، کب تک زندہ رہے گا وہ سب کچھ اس کا لکھا ہوا ملتا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ہماری نگاہ وہاں پہنچتی نہیں ہے، ہم اسے جانتے نہیں ہیں اور کوئی اس کو جانتا نہیں ہے۔ کہا اچھا کل کر لیں گے نا، کل اصلاح کر لیں گے، آج روزہ چھوڑ دیا کوئی بات نہیں ہے، کل سے روزہ رکھیں گے۔ ابھی نماز نہیں پڑھے ہیں تو ناپاک ہے، پاک صاف نہیں ہے، کل صبح غسل کر کے آگے نماز پڑھیں گے۔ بھائی ابھی سے تو غسل کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، کل کیا؟ یہ سوچتے رہ گئے کہ اس کی موت آ گئی۔ تو کہا دوست احباب کی مجلسیں سجی رہتی تھی، ہر دن آج کل کیا کرتے تھے،
توفیق تو نہیں ملی عمل کرنے کی، ٹال مٹول ہم کرتے رہیں، یہاں تک کہ حتی اتانا الیقین، ہمارے پاس یقینی چیز یعنی موت آ گئی اور ہم مر کے ختم ہو گئے۔ نہ عمل ہمارا کوئی صحیح، نہ پیسے ہمارے کام آئے، نہ دوست احباب کا جتھا ہمارا کچھ کام آیا، بلکہ ہم اب جہنم کی کندن بنے ہوئے ہیں، جہنم کے ایندھن بنے ہوئے ہیں، اس میں ہم کسی کو دوشی قرار نہیں دے سکتے، یہ ہماری اپنی کوتاہی اور اپنی کمزوری تھی۔ فما تنفعهم شفاعت الشافین، یہ 5 باتیں جہنمی جنتی انسان کے سامنے تذکرہ کریں گے۔ اب قرآن کا تبصرہ اس پہ سنیے۔ انسان چاہتا ہے دوست ذرا سفارش کرا کے نکال دے، پرنسپل ہیڈ ماسٹر کے پاس جا کے ذرا سے اس کو پاس کر دیجئے، کچھ لے دے کے مسئلہ حل کر لیجئے، اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہے۔ کیا جنت میں جانے والے دوست کہیں گے چلے ہم اپنے ساتھی کو نکلواتے جہنم سے؟ قرآن کیا کہتا ہے سنیے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والے کی سفارش انہیں نفع نہیں دے گی۔ اب جہنم میں چلے گئے، جہنم میں رہو، کیونکہ جو وجوہات ہے ان وجوہات کی بنیاد میں تم جہنمی میں رہنے والے اسی کے لائق ہو۔ اب کسی کی شفاعت کی تم امید مت رکھنا، اور کوئی شفاعت کرے گا تو تمہارے حق میں قبول بھی نہیں کی جائے گی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے سنو، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت کی باتوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ انہیں اتنا اچھے انداز میں سمجھایا جا رہا ہے، آخرت کی خرابی سے بچنا چاہتے ہو تو فلاں فلاں اعمال کر لو، یہ بہت زیادہ اعمال نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان پہ اتنی ہی ذمہ داری دی جاتی ہے وہ جتنی ذمہ داری کو بآسانی نبھا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان دنیاوی زندگی میں جب مگن ہوتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے فرمان سے جو ان کو نصیحت کرنے والی چیز ہوتی ہے منہ موڑنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن نے کہا فما لهم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت بھری کتاب سے یا نصیحت بھری تعلیمات سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور اعراض کیے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ کأنہم حمر مستنفرہ، قرآن نے مثال دیا ہے گویا کہ وہ بدکا ہوا گدھا ہے، ایک تو گدھا دوسرا بدکا ہوا۔ گدھے کی مثال کیوں دی ہے آگے اس چیز کو سن لیجیے۔ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں۔ کہیں کسی جانور کو شیر نے دوڑا دیا، تو انسان ہو یا جنات، انسان ہو یا جانور، اپنی جان بچانے کے لیے کیسے بھاگتا ہے اندازہ لگا لیجیے۔ کھا گدھا، اس کو بھی اپنی جان کی پڑی ہے، شیر اگر اسے دوڑا رہا ہوگا تو بھاگے گا، کتنا حیران و پریشان ہوگا، کس طرح بدکے گا، کس طرح بھاگے گا، اس کی بھاگنے کی کیفیت کیا ہوگی۔ کہا اسی طرح یہ لوگ اللہ اس کے رسول کے فرمان کی سماعت سے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے ہیں اور اپنی تعلیمات بتلاتے ہیں کہ جس کے دن ان کی نصیحت کی جائے یہ اسی طرح بھاگتے ہیں جس طرح گدھے شیر سے ڈر کے بھاگتے ہیں۔ گدھے کی مثال کیوں دی ہے؟ گدھے کے بارے میں سب جانتا ہے کہ بے وقوف جانور ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، اہل کتاب کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گدھے پر کسی بوجھ کتاب کا بوجھ لاد دیا گیا ہے۔ دین پر مشتمل جتنی کتابیں ہیں سب گدھے پہ ڈال دیا۔ اب گدھے کو کیا پتا چلا قرآن ہے کہ بخاری ہے کہ مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی، ابن ماجہ ہے، دیگر حدیث کتاب ہے، کیا پتا اسے؟ اہل کتاب کے علماء کا حال یہی ہے، ان کے پاس سب کچھ موجود ہونے کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے، یعنی اس کی مت ماری گئی۔ اسی طریقے سے ہم انسانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا ان کے سامنے نصیحت پر مشتمل کتاب آئی ہے، ذکر و نصیحت پر مکمل مشتمل کتاب قرآن مجید ہے جو نصیحت کرنے والی کتاب ہے، یاد دہانی والی کتاب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے والا انسان ہے، بڑے اچھے انداز میں یاد دہانی بھی کراتے ہیں۔
بہکے ہوئے انسان کو اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے بے انتہا کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا حال کیا ہے؟ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، یہ بتکے ہوئے گھوڑوں کی طرح ہے جو شیر کے ڈر سے بھاگے چلے جا رہے ہیں، یعنی بات سننے کی رکنے کے لیے تیار نہیں، بھاگ رہے تو بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بلا رہے ہیں، وہ ادھر آنے کی بجائے الٹا راستہ لے کے بھاگ رہے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، آخر زمانہ رسالت کے وہ کفار و مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے تیار کیوں نہیں تھے؟ اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی، ان میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو کھلی ہوئی کتاب مل جائے، یعنی ہم کسی کے ماتحت نہ رہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نازل ہوئی ہم کو بھی مل جائے، ایک سورہ ہم کو دے دے، ایک سورہ فلاں کو دے دے، ایک سورہ فلاں کو دے دے، یہ چھوٹی چھوٹی کتاب ہمارے پاس بھی آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ کے کہہ دے یہ قرآن ہماری کتاب ہے، تمہارے پاس ہم اتار رہے ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، تم نبی کو مانو، کتاب کو مانو، ہمارے پاس ایسی کتاب آنی چاہیے تب مانیں گے۔ اسے پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ اس کو کتاب دے رہا ہے؟ جب یہ مان سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتاب دے رہا ہے تو یہ کیوں نہیں مانتا ہے؟ وہ اللہ محمد الرسول اللہ کتاب دے کے امام بنا چکا ہے، تم انہی کی اقتداء میں رہو، انہی کی تابعداری کرو، انہی کے نقش قدم پہ تو چلو۔ ہر انسان سوچے گا ہمارے پاس ہے، اس کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے؟ کوئی کسی کے اندر میں رہنا نہیں چاہتا، سب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ جس سماج میں سب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائے اس سماج میں انارکی پیدا ہوتی ہے، جھگڑا پیدا ہوتا ہے، ہم کسی سے کم نہیں ہیں، سب لوگ پریشان ہو جاتے، سارے لوگ مالدار ہو جائیں گے تو سب کو اپنا کام خود کرنا پڑے گا، سارے لوگ غریب ہو جائیں گے سب کو خود کا اپنا کام کرنا پڑے گا۔ امیر و غریب کا فرق اللہ نے اس لیے رکھا کہ آرام سے رہیے، غریبوں سے کام لے لیجئے، نوکر چاکر آپ کا ہے، خادم و مخدوم بنے رہیے، آپ مخدوم رہیے، خدمت کرنے والے خادم آپ کے ہوں گے، آپ آرام سکون سے رہیے، پیسہ خرچ کیجئے اور آرام حاصل کیجئے۔ اگر اللہ سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مالدار بنا دے، کوئی کسی کو پوچھے گا؟ کہا اسی طریقے سے اگر ہر انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کتاب آ جائے پھر کون کس کی بات مانتا ہے؟ اس لیے ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کے لیے، ایک جماعت کے لیے، ایک خاندان کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک علاقے کے لیے، الگ الگ زمانے میں، الگ الگ دور میں، الگ الگ وقتوں میں، الگ الگ خطوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اور رسول بھیجتا رہا ہے، اور اخیر میں پوری دنیا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے قیامت تک کے لیے، عرب سے لے کے عجم تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کہا اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے تم سب لوگ انہی کی تابعداری کرو، انہی کے نقش قدم پر چلو۔ آخر یہ لوگ عبرت و نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں؟ اس کی وجہ بتائی، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے انہیں کھلی ہوئی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل جائے۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ یہ لوگ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر یہ سوچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے پاس کتاب بھیج دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر آدمی امام ہی رہے گا تو نماز کون پڑھائے گا؟ سب نماز الگ الگ پڑھو بھائی، کسی کو آپ نے امام مانا ہے اسی کے نقش قدم پر آپ چلتے ہیں، وہ کھڑا ہے تو کھڑا ہے، رکوع میں تو رکوع میں، کھڑا ہوا تو کھڑا ہوتے ہیں، سجدہ میں جاتے ہیں، بیٹھتے تو بیٹھتے ہیں، سلام پھیرا سلام پھیر دیا۔ ایک آدمی کے اقتداء میں نماز پڑھ کر آپ اپنے آپ کو سکون دلاتے، سکون پاتے ہیں۔ اگر سب ایسا ہو جائے تو کون قسمت کیا کرے گا پتہ نہیں۔ اب اندازہ نہیں، جب سنت آپ پڑھتے ہیں تو کوئی کھڑا میں رہتا ہے، کوئی رکوع میں رہتا ہے، کوئی سجدہ میں ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، یہ سب کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے۔ لیکن جب فرض نماز کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو سب ایک ساتھ سارا کام کرتے ہیں۔ تو کہا نبی ایک بنایا جاتا ہے، باقی سارے لوگوں کو مقتدی بنایا جاتا ہے، تاکہ ایک نظام کی طرف تمہاری زندگی گزر سکے، تمہارا ایک لیڈر ہو اور لیڈرشپ کے اندر تمہاری زندگی گزرے، تاکہ تم آرام و سکون کے ساتھ رہ سکو گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم میں سے ہر ایک کو کتاب مل رہا ہے، کلا، ہرگز نہیں، ایسا تصور کرنا تمہارا غلط ہے، بے سود ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ یہ لوگ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر آخرت سے ڈرتے تو کتاب کا مطالبہ نہیں کرتے، کیونکہ ذمہ داری جب ملتی ہے تو ذمہ داری کا بوجھ بھی بڑا لمبا چوڑا ہوتا ہے۔
مقتدی اور امام میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. امام سب کو لے کے چلتا ہے تو ساری ذمہ داری اس کے سر میں رہتی ہے. تو اگر لیڈر بنایا گیا تو لیڈر کی ذمہ داری بڑی رہتی ہے. آپ اگر لیڈرشپ میں ہیں، اس کے اندر میں ہیں، تو آپ کی ذمہ داری کچھ نہیں ہے، معمولی سی ذمہ داری ہے. فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انہ تذکرہ، یقیناً یہ نصیحت ہے. مراد قرآن یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور لوگ اس سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے ہیں مگر وہی یا اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. انسان کے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. انسان کو اختیار دیا جاتا ہے، اب آگے بڑھیے، اللہ آپ کے لیے راستہ ہموار کر دے گا. اگر آگے نہیں بڑھیں گے تو آپ کے لیے راستہ بند بھی ہو سکتا ہے. تو کہا جو چاہے نصیحت حاصل کر لے، لیکن نصیحت وہی حاصل کر سکے گا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہوگی، اللہ کی مشیت ہوگی. ایسا بھی ہو سکتا ہے جہاں سے نصیحت کا پروانہ بڑھ رہا ہو، جہنم سے آزادی کا پروانہ بڑھ رہا ہو، جنت میں داخل ہونے کا پاسپورٹ مل رہا ہو، وہیں سے انسان اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا سکتا ہے اور جنت سے دور رہ سکتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے دین پھیل رہا ہے، چچا لوگ نہیں مان سکے، 2-3 چچا ایمان لائے، ابو لہب ایمان نہیں لایا، ابو طالب ایمان نہیں لائے، محروم رہ گئے. اللہ کی مشیت نہیں تھی، نہیں ہو سکا. آپ نے بڑی کوشش کی، آپ کے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوا. بلکہ جب ان کی وفات ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے تو اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ جسے چاہے ہدایت دے دی، ایسا نہیں ہوگا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. بہت بڑی بات ہے. اس لیے جس انسان کو ہدایت مل گئی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ در شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے چنا ہے، ورنہ لوگ محروم کر دیے گئے اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہدایت پا سکے. اہل التقوی، وہی اللہ اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اہل المغفرہ، اور اس لائق ہے اس سے مغفرت کی بھیک مانگی جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ڈرنے کے لائق ہے کہ اللہ ہی سے ڈرا جائے. کسی انسان سے کسی انسان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان 2-4 دن، 2-4 مہینہ، 2-4 سال آپ کی مخالفت کر سکتا ہے، اور مخالفت کرنے میں آسمان و زمین کو ایک کر سکتا ہے، لیکن کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اس لیے ڈرنا ہے تو کسی انسان سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاف ورزی ہوئی اور اللہ نے چاہ لیا معمولی سے جھٹکا میں سارا کام تمام ہو جائے گا. کہا وہی اللہ اصلاح کے اس سے ڈرا جائے، اور علاوہ اس کے وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، وہی اللہ اصلاح کے اس سے مغفرت طلب کی جائے، گناہوں کی معافی اللہ ہی سے مانگی جائے، غلطیاں آپ نے کی اللہ کی بارگاہ میں رویا دھویا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش بھی دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرنے والے بندوں کا ساتھ بھی دیتا ہے، اسے متقی و پرہیزگار ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اور اس کے بعد جنت کی نعمتوں سے مالا مال بھی کر دیتا ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو صحیح عقیدہ، صحیح اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. یہاں پہ سورہ مدثر ختم ہوئی، انشاءاللہ آئندہ سورۃ القیامہ کی تفسیر، اس کا ترجمہ بیان کیا جائے.